السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11 کا خلاصہ۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے احتساب اور سزا کا ذکر فرمایا ہے ایسے منافقین کے لیے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے اندر جانے سے جھوٹی معذرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت قبول کر لی تھی، اور جب غزوہ پر روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرما دی اور واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ ان سب لوگوں نے جھوٹی معذرت بنائی تھی، جھوٹے بہانے بنائے تھے، لہٰذا ان لوگوں کی معذرت آپ قبول نہ فرمائیں اور ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے سارے دل کے حالات بیان کر دیے ہیں اور تمہاری اصل وجہ اور اصل تمہارے دل کے مرض کا بھی ہمیں بتا دیا ہے، لہذا ایسا ہی ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھے گا اگر تمہارے دلوں کے اندر خیر بھلائی اور اچھائی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ معذرت کو قبول کر لے گا، توبہ کو قبول کر لے گا، اور اگر اسی طرح تم نے اپنی زبان سے جو کہا اور اس کے مطابق تمہارے دل کے اندر نہ ہوا اور تم اپنے غلط کاموں پر اور اسی طرح کے بہانوں پر چلتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ منافقین تم سے کیوں معذرت کرتے ہیں، اس کی دو وجہیں، لتعرضوا تاکہ تم ان سے اعراض کر لو، اور اتنا بڑا جو انہوں نے کام کیا، حرکت کی ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا اور بہت بڑی طاقت اور بہت بڑے دشمن کے حوالے کر دیا اور مدد کرنے کے لیے ساتھ نہیں گئے، اب یہ چاہتے ہیں کہ اس پر ان لوگوں سے ناراض نہ ہوا جائے، ان لوگوں سے کسی طرح کا کچھ جانچ پڑتال نہ کیا جائے بلکہ اعراض کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان سے اعراض اس بات کا کرو کہ ان سے تعلق ختم کر دو، کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی کہ جو مشکل وقت میں کام نہ آئے، مشکل وقت میں ساتھ نہ دیں۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی لترضوا تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اس لیے یہ معذرت کرنے آئے تاکہ تم ناراض نہ ہو بلکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو یہ منافقین کی چال ہے، منافقین اپنا بچاؤ کرنے میں لگے رہتے ہیں تاکہ کسی طرح پردے کے اندر رہیں، چھپے رہیں اور دل کی حالت واضح نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافق دھوکے بازوں کا، مفاد پرستوں کا اس سورہ کے اندر اور اس پارہ کے اندر بہت واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو مشکل وقت میں مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس بات کا دل کے اندر خیال رکھتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں یا بڑی طاقت کے ساتھ شکست کھا کر وہیں ہلاک کر دیے جائیں۔ ان کے دل کی تمنائیں تو یہی ہیں، اور جب کبھی موقع ملتا ہے تو مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مسلمانوں پر طنز بھی کرتے ہیں، ان کے صدقہ خیرات پر بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی کمزوری یا جو جنگ کی طاقت ہے اس کی کمی پر، افراد کی کمی پر بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مومنوں کی خامیاں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی عملی خامی ہو یا کوئی سستی یا کوتاہی نظر آ جائے تو یہ لوگ ان کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ مومن سے خطا یا گناہ بشری تقاضے سے ہو جاتا ہے، لیکن مومن پھر بھی اس بات پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، مومنوں سے محبت کرتا، مومنوں کا ساتھی بن کے رہتا، مومنوں کے دکھ سکھ کے اندر ساتھ دیتا ہے۔ اور منافق گناہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اور گناہ کر کے پھر اس بات پر کسی طرح کی ندامت نہیں ہوتی، اس کو کسی طرح کا غم دکھ نہیں ہوتا، اور پھر بھی وہ مومنوں کے لیے مخلص نہیں ہوتا، مومنوں کا دل سے مخالفی ہوتا ہے، مومنوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ بس یہی فرق ہے ایک مومن اور منافق کے اندر کہ مومن ہر حال میں مومنوں کا، مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کی خامیوں پر، ان کی سستیوں کاہلیوں پر یا ان کی کوئی بھی عیب در بات ہو تو اس کو
اچھالتا نہیں ہے، لیکن منافق مسلمانوں کے عیب اچھالتا ہے، ان کے اندر عیب تلاش کرتا ہے اور ان کو بدنام کرنا یا ان کو کم اہمیت بنانا اس کے دل کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے۔ المختصر، منافق گناہ کرتا ہے اور مومن سے گناہ ہو جاتا ہے۔ کرنا اور ہونا میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہی مومن اور منافق میں فرق کرتا ہے۔ یہی فرق مومن اور منافق کے اندر پہچان پیدا کرتا ہے اور ان دونوں کو الگ الگ کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ مسجد منافقین نے بنائی۔ مسجد نام کی تھی، لیکن اصل میں اس میں کام سارے کے سارے ایسے تھے جو اسلام اور مسلمان کی تباہی کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ منافقوں نے مسجد کی آڑ لے کر، مسجد کا بہانہ کر کے اصل میں اپنے دل میں کیا مقاصد رکھے ہوئے تھے۔ ضرارن، سب سے پہلا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ دوسرا کفرن، کفر اختیار کرتے ہوئے یہاں سے کفر ہی پھیلانا اور کفر والے لوگوں کا جمع ہونا تھا۔ نمبر 3 تفریقم بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنا، فرقہ پیدا کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے والوں کو پناہ دینا اور ان کو یہاں سے گھات کا سامان مہیا کرنا تھا کہ وہ یہاں سے گھات لگا کر مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 باتیں ان کی اس نیکی کے پردے کی بتائیں کہ نیکی نام کی ہے، اصل میں وہ تباہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری مسجد کے افتتاح کے لیے آئیں، آپ ہماری مسجد میں نماز شروع کر دیں، ایک نماز پڑھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک میں مصروف ہوں، جب واپس آؤں گا تو پھر آپ کی مسجد سے ہوتے ہوئے اس میں نماز ادا کر کے آؤں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے یہ ارادے بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر اس مسجد کو ختم کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا اس مسجد کو گرا دو اور اس کو ختم کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ منافقین کس طرح کے لوگ ہیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ لوگ ایسے ہیں کہ آگے سے قسمیں اٹھا اٹھا کے یقین دلائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف نیکی کا تھا، تو ہم نے تو یہ مسجد صرف نیکی کی خاطر بنائی ہے۔ تو یہ قسمیں بھی اٹھاتے ہیں تو جھوٹی، بات کرتے ہیں تو جھوٹی۔ منافق کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے ویسا نہیں ہوتا، اور جو کرتا ہے وہ زبان پر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے اس جھوٹ سے پردہ اٹھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کا ذکر فرمایا ہے کہ مسجد ضرار کو رہنے دیں اور آپ مسجد قباء میں جائیں۔ مسجد قباء کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور مسجد قباء کے لوگوں کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ فیہ رجال، اس میں جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے نیک اور پاک ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہو کر رہیں، لہٰذا ان کی پاکی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار یعنی منافقین کی آماجگاہ سے منع فرمایا اور اس کی بجائے مسجد قباء میں جانے کا حکم فرمایا، اور مسجد قباء کی شان اور عظمت کو بیان کر کے وہاں کے نیک لوگوں کی بھی تعریف فرمائی۔ ہمارے خلاصہ کا اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی جو سچے مومن تھے اور غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی توبہ کیسے قبول فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 جو پیچھے چھوڑے گئے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ ارشاد فرمایا کہ جب ان پر زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی اور وہ اپنے آپ پر بھی تنگ پڑ گئے، تو پھر یہ بھی انہوں نے سوچا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں، تو پھر اللہ نے ان پر بھی توبہ قبول فرما لی۔ یہ 3 لوگ کون تھے؟
یہ تینوں انصاری صحابی تھے، ایک حضرت کعب بن مالک، دوسرے مرارہ بن ربیع اور تیسرے حلال بن امیہ۔ یہ تینوں اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے، لیکن دل کے اندر کسی طرح کا کوئی منافقوں والا رویہ یا منافقت یا جھوٹ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے صحیح سالم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقوں نے جھوٹ بول بول کر اپنی عزت بچانے کی پوری کوشش کی، اور انہوں نے اپنی عذر معذرتیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر پیش کرنی شروع کر دی۔ لیکن یہ تینوں لوگ، انہوں نے آپ کے پاس آ کر سچ بولا۔ حضرت کعب بیان فرماتے ہیں کہ جب میں آیا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں جھوٹ بول کر جان بچا لوں، عزت بچا لوں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خبر کر دیں گے، تو پھر جھوٹ کھل جانے کے بعد کوئی عزت باقی نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا میں نے سچ بولنے کا ارادہ کیا۔ میں نے آپ کے سامنے حاضر ہو کر سلام کیا، اور آپ کے سامنے جب سچ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر چلے جاؤ، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے وہ اس کے مطابق کر لیا جائے گا، ابھی تم گھر چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں سے سب مسلمانوں کو بولنا منع کر دیا کہ ان کے ساتھ قطع تعلقی کر دو، ان کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہ کرے۔ لہٰذا صحابہ میں سے کوئی بھی ان تینوں کے ساتھ نہ بولتا تھا۔ کعب بن مالک ان میں جوان آدمی تھے، باقی دونوں وہ بڑی عمر کے تھے اور وہ بدری صحابی تھے۔ وہ گھر میں بیٹھے اپنی اس کوتاہی پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پر روتے رہتے تھے اور گھبرائے رہتے تھے، اور اس بات پر بہت افسردہ تھے، اور گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ لیکن حضرت کعب باہر نکلا کرتے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتے، لیکن ان سے کوئی بولتا نہیں تھا۔ جب 40 دن ہو گئے تو بہت تنگ پڑ گئے، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ تو 40 دن کے بعد پھر انہوں نے ایک دن اپنے ایک عزیز کے باغ میں جا کر ان سے گفتگو کرنا چاہی، تو اس نے بھی آگے سے بالکل کوئی گفتگو نہ کی اور نہ ہی وہ بولا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو وہ ابو قتادہ جو ان کے دوست بھی تھے اور ان کے عزیز بھی تھے، انہوں نے ان سے گفتگو نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اس بات کو تو جانتے ہو نا۔ انہوں نے نہ جواب دیا۔ پھر یہ 2 بار سوال کیا اور انہوں نے نہ جواب دیا، تو وہاں سے ان کے باغ سے واپس آ گیا، اور دل کے اندر بہت کڑے، دل کے اندر بہت تنگ ہوئے کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتاہی کرنے والوں سے احتساب فرمایا کرتے تھے۔ جو لوگ کسی بھی عمل میں کوتاہی کرتے یا کسی بڑی ذمہ داری سے کوتاہی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان سے محاسبہ کرتے، ان سے پوچھ گچھ کرتے، ان سے ضرور احتساب کیا کرتے تھے۔ یہ احتساب ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے والے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے جھوٹ بول کر معذرت کی، لیکن سچ بولنے والوں نے جب سچ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمیں تن تنہا دشمن کے حوالے کر دیا اور ہمارے ساتھ نہیں گئے، اور انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ہمارا حکم دینے پر بھی یہ گھر سے نہیں نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی سنگینی کی وجہ سے سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان سے نہ بولے۔ پتہ چلا احتساب بھی ہے، سزا بھی ہے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں گھر آیا تو مجھے پیغام دیا گیا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائے، لہٰذا میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ پھر اس طرح دن گزرتے رہے، جب 50 دن ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ یہ میرے لیے خوشی کا دن تھا۔ اسلام قبول ہونے کے بعد میرے لیے زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن یہی تھا جس دن توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا ذکر فرمایا سورہ توبہ کے اندر۔ یہ توبہ کا ایک بہت بڑا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی 50 دن بعد توبہ قبول فرمائی۔ 50 دن ان کو بائیکاٹ میں رکھا گیا، 50 دن قطع تعلقی میں رکھا گیا، کیونکہ جو انہوں نے غیر ذمہ داری کی تھی
اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو مؤخر کر دیا، توبہ کو پیچھے ہٹا دیا تھا۔ 50 دن کے بعد وہ توبہ قبول ہوئی۔ حضرت کعب نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کی راہ میں اپنا مال دے دیا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اسی طرح جو لباس پہنا تھا وہ لباس بھی اس شخص کو دے دیا جس نے توبہ کی خوشخبری آ کر سنائی تھی۔ یہاں سے ہمارے خلاصہ کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ یونس مکیہ۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، تو مکی صورتوں میں جس طرح کے توحید اور شرک کے موضوع کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح اس سورہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا اثبات اور شرک کی نفی فرمائی ہے۔ تو توحید کے دلائل میں اللہ تعالیٰ تذکیر بآیات اللہ کو بیان فرماتے ہیں۔ تذکیر بآیات اللہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں، ان میں سب سے پہلے تخلیق آسمان و زمین، آسمان و زمین کا بنانا، سورج چاند کا بنانا اور چلانا، جس کے ذریعے مہینوں کی، سالوں کی گنتی اور دیگر معاملات کا حساب کتاب ہوتا ہے، یہ فائدہ بھی ہے۔ رات اور دن کا بدلنا، یہ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کو بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں ہیں اور یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں کی سوچ جہالت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ گھٹیا اور کم ہے، ان کی سوچ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ یہ لوگ دنیا پر راضی خوش ہو گئے ہیں اور اس دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں، حتیٰ کہ ہماری آیات کی جو نصیحتیں ہیں اور جو تنبیہات ہیں ان سے بھی بالکل غافل ہیں۔ تو اپنے شرک پر اور اپنی اس جہالت پر اور غلطی پر توجہ نہیں کرتے، بلکہ آگے سے ان کا یہ کہنا ہے ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ، او بدلہ، یا اس کو بدل ڈالو، اس طرح کی آیات اور اس طرح کے احکامات ہمیں نہ سناؤ۔ یعنی خود نہیں بدلنا اور کہتے کہ قرآن بدل دو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اپنی غلطی درست نہیں کرنی اور اس غلطی کو صحیح قرار دینے کے لیے زور لگانا ہے۔ تو یہ مشرکوں کا جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں قرآن کی کسی بھی آیت یا بات کو اپنی مرضی سے بدل ڈالوں، بلکہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود وحی کا پابند ہوں، جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی فرماتا ہے وہی میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے اپنے رب سے بہت سخت عذاب کا بہت خوف ہے، بہت ڈر ہے۔ میں تو خود نافرمانی پر اللہ کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں، میں اسی کی وحی کے مطابق چلتا ہوں، اسی کے حکم کے مطابق چلتا ہوں، میں اپنے لیے بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا اور تمہارے لیے بھی کوئی مرضی اللہ کے دین میں پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یعبدون من دون اللہ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا اور بھی کئی انہوں نے معبودان باطل بنا رکھے ہیں جن کی عبادت، پرستش، پوجا وغیرہ کرتے ہیں، جن کی بندگی کرتے ہیں۔ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ تو ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، ان کے پاس یعنی نفع نقصان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ ہے وہ اصل دلیل جو مشرکین کی شروع دن سے چلی آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی تھی کہ ہم جن کو پوجتے، جن کی عبادت کرتے، جن سے دعائیں اور مرادیں مانگتے ہیں، اصل میں وہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ وہ سفارش کرتے ہیں تو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ ہماری سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکل حل کرتا ہے، وہ ہماری سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں دور کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، ہمیں صحت دیتا ہے۔ سب عطائیں انہی کی وجہ سے ملتی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض،
کیا تم اللہ کو بتاتے ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں نہیں جانتا؟ یعنی کہ اللہ نے اگر کوئی اپنے سفارشی رکھے ہیں تو اللہ خود بتا دیتے، لیکن اللہ نے تو وہ بات نہیں بتائی، تو تم بتا کر گویا یہ ظاہر کر رہے ہو کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ کو پتہ نہیں اور ہم اللہ کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کو رد کر دیا جو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے سفارشی بنا رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہمارے کام آتے ہیں، اور اس لیے ہم ان کی عبادت بندگی اور پوجا پاٹ اور اسی طرح ان کے سامنے منت سماجت اور عبادت کے کچھ طریقے، رکوع سجود وغیرہ کرتے ہیں یا چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے اور اللہ تعالیٰ سے منوا کر ہمیں سفارش ہماری کر کے ہمیں عطا کرواتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زبردست نفی فرمائی کہ ان کے شرک کی دلیل بالکل غلط ہے، اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں، اللہ نے اپنا کوئی سفارشی اس طرح نہیں رکھا جو لوگوں کی سفارش کرے۔ تو اس لیے اس سورہ میں جو سورہ یونس ہے اس میں مشرکین کی اس دلیل کی نفی کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات رکھے، ارشاد فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، ان مشرکوں سے پوچھو اللہ کے ساتھ جو شریک بنا رہے ہو تو کیا کوئی ایسا ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دینے والا ہو؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا اختیار اور مالک ہو؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے یا زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، یا کون ہے جو کائنات کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کس کے اختیار میں ہے اور کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جب آپ یہ 4-5 سوال ان سے پوچھیں گے، آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے، کانوں کا آنکھوں کا مالک کون ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، یا پھر کائنات کی تدبیر، کائنات کا نظام کون چلاتا ہے، تو سب یہ مشرک کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ پھر اس پر اور سوال فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کون ہے تمہارے ان شریکوں میں سے جس نے تخلیق کا آغاز کیا ہو پھر وہ دوبارہ اس تخلیق کو، اس مخلوق کو پیدا کر لے گا؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو حق کی طرف رہنمائی دیتا ہو؟ یہ سارے سوال کیے جن کے جواب میں ان کے پاس سوائے اللہ کے اور کوئی نام نہیں تھا، کہ اللہ نے ہی مخلوق پیدا کی، وہی دوبارہ اس کو لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے، اور پھر حق کی رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور کوئی رہنمائی دینے کا کوئی اپنے پاس صلاحیت اور ملکہ نہیں رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں، شرک بے دلیل ہوتا ہے، شرک صرف حقائقوں پر، قصے کہانیوں پر چلتا ہے، شرک صرف طویلات پر یا فلسفوں پر چلتا ہے، یا پھر صرف اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کچھ باتوں پر چلتا ہے۔ شرک والوں کے پاس کوئی ٹھوس، کوئی پختہ دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ تو ظن کے متبع ہوتے ہیں، گمان کے پیچھے چلتے ہیں، گویا کہ اٹکل پچو اور اس طرح کے اندازے اور ٹیوے لگا کر انہی کی پیروی کرتے ہیں اور انہی کے پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکیر بے آیات اللہ کے اندر اپنی قدرتوں کو بیان کر کے، مشرکوں کی حالت زار بیان کر کے ان پر بہت زیادہ سخت گمراہی بیان فرمائی اور اس کے اسباب بیان فرمائے، اور ان کو دنیا کی 4 دن کی زندگی اس کی حقیقت کھول کے بتائی کہ یہ بہت چھوٹی زندگی ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی، آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، لہٰذا وہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور شرک کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کو اختیار کر لیں۔ اب اس کے بعد چوتھا حصہ ہمارے خلاصے کا ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ خاص دن جس میں وہ مشرکوں کو یا مجرموں کو عبرت ناک سزا دنیا کے اندر دکھاتا ہے اور لوگوں کو اس سے نصیحت دلاتا ہے۔ یہ ہے چوتھا حصہ جو اس بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، مشرکین کا انجام کیا ہوا۔ سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ
انہوں نے اپنے پیغمبر کی کس طرح نافرمانی کی تو آخر کار غرق کر دیے گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں فرعون نے اور اس کے سرداروں نے دو باتوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرایا تھا اور دو باتوں کو پروپوگنڈا کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کہا، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تم اس لیے ہمارے پاس اس طرح کی باتیں لے کر آئے ہو کہ تم اصل میں ہمیں ہمارے باپ دادا کے رستے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ دوسری بات، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس ملک میں، زمین میں بڑا پن مل جائے، ہمیں اختیار مل جائے، بادشاہی مل جائے، اس لیے تم ہمیں اس طرح کی باتیں بیان کر رہے۔ تو یہ پروپوگنڈا تھا، نہ تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہمیں حکومت ملے، ہمیں اختیار ملے یا بادشاہی ملے، یہ تو تھا ہی نہیں۔ دوسری بات، باپ دادا کا نام لے کر لوگوں کو جوش دلایا، ولولہ دلایا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں۔ بہرحال یہ ان کے جھوٹے اور باطل قسم کے پروپوگنڈا نہیں چلتے۔ جب حق کی قوت بڑھتی ہے، حق کا غلبہ شروع ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بہرحال فرعون نے پروپوگنڈا کیا، آخر جادوگروں کے ذریعے مقابلہ بھی ہو گیا، تو جس کے اندر جادوگر شکست کھا گئے اور فرعون پھر اس شکست کے غصے سے ظلم کرنے پر اتر آیا۔ بہت ظلم ملک پر کیا، بہت سارے لوگوں کو سزائیں دیں، قتل کیا، بے دردی کے ساتھ مارا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے دلیر ایمان لائے اور ڈٹ کر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یوں فرمائی، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس قوم کے نوجوان، ان کی اولادیں تھیں، نوجوان لڑکے تھے جو ایمان لے آئے۔ باقی لوگ اس لیے ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ فرعون اور ان کے سرداروں کے ظلم سے ڈر چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوانوں کی تعریف فرمائی۔ جوان ہی معاشرے کا وہ طبقہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑے ظلم اور زیادتی کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور حق اور سچ پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی عبرتناک موت کا بھی ذکر ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت بول کے کہنے لگا، میں بھی ایمان لایا اس پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائیں، اس رب کو میں بھی مانتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الآن وقد عصیت من قبل، آج تک تو نافرمانی کرتا رہا اور اب مرنے لگے ہو تو یہ کہتے ہو، اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ نے عبرت کی خاطر اس کے بدن کو محفوظ کرنے کا فرما دیا کہ اس کے بدن کو ہم نجات دیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے اس سے عبرت ہو، لیکن اکثر لوگ پھر بھی اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بے خبر ہی رہتے ہیں۔ ہمارے خلاصے کا آخری حصہ توفیق ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا ایمان کا ذکر فرمایا کہ باقی بستیوں نے ایسا کیوں نہیں کیا جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ جب عذاب سر پر آ گیا تو انہوں نے اس وقت اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب کو ٹال دیا۔ اس لیے فرمایا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی والا عذاب ہم نے اس وقت ٹال دیا، ختم کر دیا جب انہوں نے توبہ کر لی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کی توفیق اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جبرن چاہے تو زمین میں کوئی ایک بھی ایسا نہ رہے جو ایمان نہ لائے، لیکن اللہ تعالیٰ جبر نہیں فرماتے۔ اسی طرح کسی کو بھی جبر کی اجازت نہیں کہ وہ جبرن کسی کو مسلمان بنائے۔ پھر ارشاد فرمایا، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی جان کو لائق نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان خاص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے۔ مجھے ایک یہاں واقعہ یاد آیا جو ایک یورپی سنگر عورت کا ہے، گانا گانے والی یورپ کی گلوکارہ کا، کہ اس نے اسلام کو قبول کیا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اسلام کو پسند کیا اور آپ کی یہ بڑی خوش نصیبی کہ آپ نے اسلام کو پسند کر لیا اور قبول کیا۔ تو وہ کہنے لگی، یہ بات نہیں کہ میں نے اسلام کو قبول کیا، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام کے لیے قبول کر لیا، ورنہ میری کیا اوقات اور میری کیا حیثیت ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا عظمت والا دین ہو اور میں پسند ناپسند کروں۔ میرے پاس پسند ناپسند کا کوئی اختیار نہیں، اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اپنا دین عطا فرما دیتا ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے دین کے لیے چن لیا،
اپنے اسلام کے لیے چن لیا، یقیناً یہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ایمان ملتا ہے۔ بندے کی کوئی کوشش، طاقت، علم، تجربہ یہ کچھ نہیں دیتا، بندے کو اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ کا ہی ہر حال شکر کرنا۔